امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو اپنی کتاب صحیح بخاری میں نقل کیا ہے، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں جاء ثلاثۃ رہط الی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ تین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے وہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ یسألون عن عبادت النبی، کس لیے حاضر ہوتے ہیں؟ نبی کی عبادت پوچھنے کے لیے کہ جب وہ گھر میں ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے عبادت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فلما اخبروا بها کأنہم تقالوها، جب انہیں بتلایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ نے، اور بعض روایات میں آتا ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، یقیناً پردے کے پیچھے سے بات ہو رہی ہے، انہیں بتلاتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے ہیں، رات کو ہوتے ہیں، تو ان کے عبادت کا طریقہ کیا ہوتا ہے اور کیسے عبادت فرماتے ہیں۔ یقولون، سننے کے بعد کہتے ہیں این نحن النبی، این نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مقابلہ، قد غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں کہ قرآن میں فیصلہ کر دیا گیا کہ آپ کی اگر کوئی، ویسے نبی معصوم ہوتے ہیں لیکن اگر کوئی آپ کے گناہ ہیں، کوئی خطائیں ہیں، اللہ نے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو آپ کے معاف کر دیا۔ فقال احد، تو اس میں سے ایک نے کیا کہا، اما انا اصلی اللیل ابدا ولا ارقد، بات سنو، میں آج کے بعد پوری رات قیام اللیل کیا کروں گا، سوؤں گا نہیں۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو انہوں نے کم سمجھا، انہوں نے کہا وہ تو بخشے بخشائے ہیں، ہمیں ان سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ تو ان میں سے ایک کیا کہتا ہے کہ میں پوری رات قیام کیا کروں گا، سوؤں گا نہیں۔ دوسرا کیا کہتا ہے، اما انا اصوم نہار عبدا ولا افطر، میں تو ہر روز روزہ رکھا کروں گا، چھوڑوں گا نہیں، ہر روز روزہ رکھوں گا۔ اور تیسرا کیا کہتا ہے، اتزوج النساء اتعزل النساء فلا اتزوج ابدا، میں شادی نہیں کروں گا، عورتوں سے دور رہوں گا۔ کس لیے؟ تاکہ ہماری عبادت میں خلل واقع نہ ہو جائے۔ تین باتیں بیان کرتے ہیں، ایک کہتا ہے پوری رات عبادت کروں گا، دوسرا کہتا ہے دنوں میں روزے رکھوں گا، تیسرا کہتا ہے عورتوں سے دور رہوں گا۔ اور یہ کہاں کھڑے ہو کے بات ہو رہی ہے؟ دروازے کے اوپر ہی۔ اما عائشہ سن رہی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اما عائشہ انہیں بتلاتی ہیں آپ کے تین ساتھی آئے تھے، مجھ سے انہوں نے آپ کی گھر کی جو عبادات تھے ان کے متعلق سوال کیا، میں نے انہیں بتلایا اور انہوں نے یہ جواب دیا، یہ آپس میں یہ بات کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ان کے پیچھے روانہ ہوتے ہیں اور جا کے ان سے ارشاد فرماتے ہیں، انتم الذی قلتم کذا وکذا، کیا تم لوگ ہو جنہوں نے یہ بات کہی ہے؟ قالوا نعم، عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول بے شک ہم ہی آئے تھے اور ہم نے یہ بات کہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں، اما واللہ انی لا اخشاکم للہ واتقاکم لا، سنو خدا کی قسم میرے دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کا تقوی تم لوگوں سے بہت زیادہ ہے۔ اور حقیقت میں ایسا ہی تھا، اللہ کے نبی تھے، ان پر تو وحی اترتی تھی، جتنا وہ اللہ کو جانتے تھے کوئی اور تو نہیں جانتا تھا۔ لیکن آپ نے کیا فرمایا، وَلَكِنِّي أَنَا أُصَلِّي وَأُرْقِدُ، دیکھو میں راتوں کو نماز بھی پڑھتا ہوں، یعنی قیام اللیل بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، وَأَصُومُ وَأَفْطِرُ، اور میں روزے بھی رکھتا ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، وَتَزَوَّجُ النِّسَاء، اور میں نے عورتوں سے شادی بھی کر رکھی ہے، ایک سے نہیں ایک سے زیادہ ازواج مطہرات تھیں۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی اہم بڑی ضروری بات ارشاد فرمائیں، آپ کی ہر بات بڑی اہم ہے لیکن چاہوں گا کہنے والا بھی اور تمام سننے والے اس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کو بڑے غور سے سنیں۔ کیا فرمایا، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، سنو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو کہ جس شخص کو میری سنت سے پیار نہیں اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ اکبر، اگرچہ وہ ساری رات کی عبادت ہو، نفلی پورے سال کے روزے ہوں،
عبادت کی غرض سے عورتوں سے دور رہنا ہو، لیکن اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پسند نہیں ہے، آپ کی سنت کیا ہے؟ آپ رات کو نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور آرام بھی فرما رہے ہیں، دن میں روزے بھی رکھتے ہیں اور چھوڑتے بھی ہیں، اور عورتوں سے شادیاں بھی کر رکھی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو سامنے رکھتے ہوئے اگر لوگوں کو روکا جائے، ٹوکا جائے تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ کیسا بندہ ہے یہ، ہمیں دین سے روک رہا ہے۔ میری تو نیت بڑی اچھی ہے، میں تو عبادت کر رہا ہوں، اس میں حرج ہی کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، مجھے اپنی اور آپ کی نیتوں کا تو نہیں پتہ، ہمیں ہماری نیتوں کو کیا پتہ؟ نیتوں کا پتہ، دلوں کا حال اللہ جاننے والے ہیں۔ لیکن جو صحابہ تھے ان کی نیتیں کیسی تھیں؟ اللہ نے قرآن میں گواہی دی ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ میرے نبی کے جو ساتھی تھے جو بھی عمل کرتے تھے اس کے پیچھے ایک ہی مقصد ہوتا تھا کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرتے تھے۔ قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، صرف اللہ کا فضل اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے کہتے تھے۔ اس کے باوجود ان کے لیے بشارت اتر چکی تھی یہ، پھر بھی اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں جس کو میری سنت سے پیار نہیں اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو بھائیو، ہمیں عبادات کرنی ہے اعتدال کے ساتھ، وہ عبادت کرنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عبادت کو، اس کی عبادات کو اللہ شرف قبولیت عطا فرما دیں، تو یاد رکھیے عبادات کی قبولیت کی بھائیو 2 شرطیں ہیں، صرف 2 شرطیں ہیں۔ اگر آدمی ان پر پورا اتر جائے تو اس کے پاس یہ گارنٹی ہے، اللہ اس کے رسول نے گارنٹی دی ہے کہ اس کی عبادات کو اللہ قبول فرما لیں گے۔ اور وہ کیا ہے؟ پہلی بات، جو بھی عبادت کرے وہ خالص اللہ کے لیے کرے، عبادت کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے، خواہ وہ کسی قسم کی بھی ہو۔ تمام کی تمام عبادات جو ہیں وہ کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ اخلاص۔ قرآن کریم اللہ کیا ارشاد فرماتے ہیں اپنے نبی کو؟ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر۔ میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اللہ، یہ ہے اخلاص میرے بھائیوں۔ تھوڑی عبادت ہو لیکن خالص اللہ کے لیے، اگر اس میں ملاوٹ ہو گئی سب کچھ برباد ہو گیا، اللہ تعالیٰ اسے قطعی قبول نہیں فرماتے۔ عبادات خالص اللہ کے لیے۔ اور دوسری شرط، عبادت کس کے طریقے پہ کی جائے گی؟ اللہ اکبر۔ شیخ صاحب کے، مولوی صاحب کے، پیر صاحب کے نہیں میرے بھائیوں، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک پر کی جائے گی۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اے ایمان والو، ہمارے نبی جو دیں اسے تھام لو اور جس سے منع کریں اس سے بعد آ جاؤ۔ اور قرآن کریم اللہ رب العالمین یہ بھی بات ارشاد فرما دی کہ جو شخص نبی کی اطاعت کرتا ہے، من اطاع اللہ من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے نبی کی اطاعت کی در حقیقت میں اس نے کس کی اطاعت کی؟ اللہ کی اطاعت کی۔ تو عبادت کس کے طریقے پہ کی جائے گی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو صحیح بات بیان کی گئی اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔